میت کی طرف سے قربانی کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ میت نے اور مرنے والے نے اپنی طرف سے قربانی کرنے کی وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے قربانی کی جائے، اور اس نے اتنا مال چھوڑا ہو، اتنا ترکہ اس نے چھوڑا ہو، اور وراثت کے اندر اس نے اتنا مال چھوڑا ہو کہ جس سے اس کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہو، تو اس کا حکم الگ ہے۔ اور اگر میت کی طرف سے کوئی وصیت نہیں ہوئی اور رشتہ دار، عزیز و اقارب اور ورثاء اپنی مرضی اور اپنی ثوابدید سے میت کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو اس کا حکم الگ ہے۔ دیکھیے، اگر میت کی طرف سے وصیت ہو کہ میری طرف سے قربانی کی جائے، تو پھر اس کی طرف سے قربانی کرنے کی صورت میں اس قربانی کا گوشت صرف اور صرف فقیر ہی کھا سکتے ہیں، اور غریب اور نادار لوگ ہی کھا سکتے ہیں۔ مالداروں کو، عزیز و اقارب کو اور رشتہ داروں کو، یعنی مالدار رشتہ داروں کو کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر میت کی طرف سے ایسی کوئی وصیت نہیں ہوئی اور ورثاء اور عزیز و اقارب اور رشتہ دار اپنی ثوابدید پر اپنی خوشی سے میت کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور قربانی کریں، لیکن ایسی صورت میں پھر اس قربانی کا گوشت وہ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، عزیز و اقارب کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور دوست احباب کو بھی کھلا سکتے ہیں، مالداروں کو بھی کھلایا جا سکتا ہے، اور غرباء اور فقراء کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ان دونوں صورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ میت کی طرف سے جب قربانی کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر کسی قسم کی پیچیدگی پیش نہیں آئے گی۔